بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام عطا کیا۔ یہ اسلام ایک ایسا طرز عمل تھا کہ جو دنیا میں رہنے کا طریقہ بتانے کے لیے اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا تھا۔ مثال کے طور پر ہمارا سونا جاگنا، ہمارا کھانا پینا، ہمارا کاروبار کرنا، ہمارا شادی بیاہ کرنا، کوئی بھی ایسا مسئلہ جو کہ ہمیں دنیا میں جس کی ضرورت پڑ سکتی تھی، اسلام نے اس کی رہنمائی فرمائی ہے۔ حتیٰ کہ بیت الخلاء میں جانے کا طریقہ تک اسلام نے ہمیں بتایا ہے، کس طریقے سے جانا ہے، کیا پڑھنا ہے، کیا نہیں پڑھنا۔ تو ہر لحاظ سے اسلام نے ہماری رہنمائی کی۔ آج کچھ ایسے لوگ ہمیں دنیا کے اندر نظر آتے ہیں جو لوگ دنیا کو اور دین کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، یعنی یہ دنیا ہے اور یہ دین ہے، اور دنیا اور دین کو تقسیم کرنے کے بعد انہوں نے لوگوں کو بھی دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ دنیا والا ہے، یہ دین والا ہے۔ یعنی یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، انہیں غسل کا طریقہ نہیں پتہ۔ تقریباً 50% ایسے لوگ موجود ہیں ہمارے معاشرے میں، آپ کی بھی ان سے ملاقاتیں ہوتی ہوں گی، غسل کا طریقہ نہیں پتہ، حالانکہ مسلمان ہیں، کیونکہ کبھی نہ پڑھا ہے نہ کبھی سیکھا ہے۔ دوسری طرف جو دین والا ہے وہ بیچارہ ان چیزوں سے دور ہے۔ تو دین اور دنیا یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں جو کہ ایک ہی ہیں، لیکن ہم نے ان کو علیحدہ علیحدہ کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے دنیا میں رہنے کا طریقہ بتایا اور ساتھ یہ ہمیں جو ہے احکامات نازل فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ دنیا میں جب ہم نے رہنا ہے تو صرف دنیا کے ہو کر نہیں رہ جانا، آخرت کی بھی تیاری کرنی، اور آخرت کی تیاری میں جب لگنا ہے تو صرف آخرت کی تیاری میں نہیں لگنا، ساتھ دنیا بھی کمانی۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو دنیا ہے، دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک پورا سسٹم ہمیں دیا ہے۔ جب ہم پیدا ہوتے ہیں اس وقت سے لے کر ہماری موت تک ایک ہمیں سسٹم کے تحت چلنا ہوتا ہے۔ اگر ہم اس سسٹم کو چھوڑ دیں تو میرے بھائی دنیا میں اور آخرت میں دونوں جگہ ہمارا خسارہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر، سورۃ الشورى ہے، آیت 20 ہے، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اسے آخرت کی کھیتی اور زیادہ دیں گے، جو آخرت چاہتا ہے ہم اسے آخرت دیں گے۔ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا، اور جو صرف دنیا چاہتا ہے ہم اسے دنیا دیں گے۔ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اس کا آخرت سے کوئی حصہ نہیں ہے، آخرت میں اسے کچھ نہیں ملنا، جنت میں اس کو کچھ نہیں ملنا۔ دنیا اور دین دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے بھی آپ کو نظر آئیں گے جو صرف دنیا کے ہو کر رہ گئے ہیں، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، کوئی عبادت نہیں ہے۔ کچھ لوگ صرف جمعہ پڑھ لیتے ہیں، کچھ لوگ صرف عید کی نماز پڑھ لیتے ہیں، کچھ لوگ ایسی عبادات کر لیتے ہیں کہ جو معاشرے کو دکھانے کے لیے ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر جنازہ پڑھ لیا، جنازہ کہ یہ ہمارا رشتہ دار ہے، یہ ہمیں کہے گا کہ بھئی جنازے میں نہیں آئے، تو اس لیے کچھ عبادات لوگوں کو دکھانے کے لیے کر لیتے ہیں۔ میرے بھائی دنیا اور دین کو ملائیں، الگ الگ نہ کریں، دنیا میں اور دین میں فرق نہ کریں۔ ہاں ٹھیک ہے، دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم ان دونوں چیزوں میں فرق ہے، لیکن ایک مسلمان کو اتنا تو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے صبح اٹھ کر رات تک کیا کرنا ہے، اٹھنے سے لے کر میرے رات تک کیا مشغولیات ہونی چاہیے، کون سے ایسے میں کام کروں، ماں باپ کے ساتھ میرا کیسا سلوک ہونا چاہیے، میرے رشتہ داروں کے ساتھ میرا کیسا سلوک ہونا چاہیے، میرا اسلام کے ساتھ کتنا رابطہ ہونا چاہیے، مجھے غسل کا طریقہ آنا چاہیے کہ نہیں، میرے بچوں کو غسل کا طریقہ آنا چاہیے کہ نہیں، میں معاشرے میں نکلوں والدین کے ساتھ میرا کیسا سلوک ہونا چاہیے، میں معاشرے میں نکلوں تو عزیز و اقارب کے ساتھ میرا کیسا سلوک ہونا چاہیے، میں کس طریقے سے معاشرے میں اسلامی ایک مسلمان رہ کر کامیابی حاصل کر سکوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ دلنی علی عمل اذا عملتہ احبنی اللہ و احبنی الناس، اے پیارے پیغمبر علیہ السلام مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جو عمل میں کروں مجھ سے اللہ بھی محبت کرے اور مجھ سے لوگ بھی محبت کریں، یعنی دنیا بھی ملے اور دین بھی ملے، اللہ بھی محبت کرے اور لوگ بھی محبت کریں۔
یہ نہیں کہ صرف لوگ محبت کریں اللہ محبت نہ کرے، نہیں، بلکہ اللہ بھی محبت کرے۔ ہمارے ہاں ان دونوں چیزوں میں فرق کیا جاتا ہے میرے بھائی، یہ فرق نہیں کرنا، اللہ سے محبت بھی رکھنی ہے، لوگوں سے محبت بھی رکھنی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کون سا بتایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لے، اللہ تجھ سے محبت کرے گا۔ بے رغبتی کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو جتنی ضرورت ہے اتنا کام کرو، باقی وقت اللہ رب العالمین کو دو۔ ہم لوگ سارا وقت دنیا کو دے رہے ہیں۔ آج رمضان المبارک میں آپ دیکھ لیں لوگ روزہ نہیں رکھ رہے، آج آپ نمازیں دیکھ لیں لوگ نمازیں نہیں پڑھ رہے، آج حقوق ہیں، وراثت ہے، لوگ بہنوں کو وراثت سے حصہ نہیں دے رہے، چھوٹے چھوٹے حصے پر لڑائی کی جا رہی۔ یہ ساری چیزیں یہ دنیا سے بے رغبتی کا حصہ نہیں، دنیا سے بے رغبت اختیار کریں، یعنی دنیا سے صرف اتنا لیں۔ مال کمانا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا، مال کمائیں۔ اولاد کو کھلانا ہے، خود کھانا ہے، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، وہ کام کریں۔ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے معاش، یعنی ہماری جو کمانے کے ذرائع ہیں وہ دنیا سے ملیں گے، اس کو حاصل کرنا ہے، لیکن وہ حاصل کرنے کے لیے اگر ہم دین اسلام کو قطعی طور پر چھوڑ دیں گے تو یہ چیز ہمارے لیے نقصان دہ۔ اگر ہم کماتے وقت یہ نیت رکھیں گے کہ یہ اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق کما رہا ہوں، تو میرے بھائی وہ بھی اجر کا باعث بنے گا۔ تو دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو، اللہ محبت کرے گا۔ وَازْہَدْ فِي مَا عِنْدَ النَّاسِ یا وَازْہَدْ فِي مَا فِي أَيْدِي النَّاسِ يُحِبُّوكَ، اور جو لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اس سے بے رغبتی اختیار کر لو۔ آپ چاہتے ہیں لوگ آپ کی عزت کریں، آپ سے محبت کریں، تو لوگوں سے عزت نہ مانگیں، لوگوں کو جا کر نہ کہیں کہ بھئی میری عزت کرو، میں فلاں کام کر رہا ہوں، میری عزت کرو، مجھے مال عطا کرو۔ لوگوں کے پاس نہ جائیں، جائے نماز بچھائیں، اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھائیں، اللہ رب العالمین کو کہیں یا اللہ مجھے یہ چیز چاہیے، یا اللہ مجھے مال چاہیے، مجھے اولاد چاہیے، مجھے عزت چاہیے، مجھے جو بھی چیز آپ کو چاہیے اللہ رب العالمین سے مانگیں، اللہ رب العالمین آپ کو عطا کرے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ایک نسخہ بتا دیا، اللہ سے بھی محبت رہے گی، لوگوں سے بھی محبت رہے گی۔ طریقہ کیا ہے؟ دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنی ہے، لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ دنیا سے بے رغبتی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صرف دین کے ہو کر رہ جائیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت ہماری کی ہے اس طریقے سے ہم نے دین کا ہو کر رہنا ہے۔ یہ نہیں کہ گلے میں تسبیحات ڈال لیں اور میں فلاں کا منگتا ہوں، بس اب دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا، صبح سے لے کر شام تک ہاتھ میں کٹورا ہوتا ہے اور مانگ رہا ہوتا ہوں۔ یہ دین نہیں ہے، یہ بالکل دین نہیں ہے۔ اسلام نے اس چیز کا حکم نہیں دیا، بلکہ اسلام نے اس ہاتھ کو جو ہاتھ مانگنے والا ہے اس کو مذموم قرار دیا، اس کو اچھا نہیں کردانا۔ تو یہ چیز ہمارے معاشرے کے اندر بہت کم ہے۔ ہاتھوں میں بڑے بڑے کڑے ڈال لیے، پاؤں میں ہم نے پائل ڈال لی اور ناچنا شروع کر دیا، میں فلاں کا منگتا ہوں، فلاں کے لیے میں اپنے آپ کو وقف کر رہا ہوں، میں دین کے لیے وقف ہو چکا ہوں۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ ہاں، دین اسلام کا دین کا کام کریں، لیکن ساتھ دنیاوی معاملات بھی چلانے ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف دین کے ہو کر رہ جانا، دنیا اور دین دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ نہ اسلام ہمیں اس چیز کا جو ہے وہ حکم دیتا ہے کہ آپ دنیا کو چھوڑ دیں، نہ ہی دنیا اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ اسلام کو چھوڑ دیں۔ آج اس چیز کی ضرورت ہے، ہمارے بچے کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی چیز اسلام ہے، کون سی چیز دنیا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو یقرأ الہاکم التکاثر، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم الہاکم التکاثر، سورۃ التکاثر کی پہلی آیت پڑھ رہے تھے، کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی ہرس نے ہلاک کر دیا۔ لوگ ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ میں حاصل کر لوں، یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغى ثالثا، صحیح بخاری میں ہے کہ اگر لوگوں کو مال کی دو وادیاں مل جائیں، لوگ تیسری کی خواہش کرتے ہیں کہ تیسری بھی ملے، تو یہ نہیں کرنا ہے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرما رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول ابن آدم مالی مالی، ابن آدم کہتا ہے، انسان کہتا ہے ہر وقت کہ میرا مال میرا مال، یہ بھی دے دو، یہ بھی دے دو، یہ میرا وراثت کا حصہ بنتا ہے، یہ میرا فلاں بنتا ہے، یہ میرا فلاں بنتا ہے، مجھے دے دو، اکٹھا کرتا رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچنا کیا ہے، اس کو ساتھ کیا لے کر جانا ہے اس نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزیں ارشاد فرمائی، ایک یا ابن آدم وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مِن مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، تیرے مال سے تجھے وہ چیز ملنی ہے کہ جو تو نے کھا لیا، ختم ہو گیا۔ دوسرے نمبر پر جو تجھے ملنا ہے وہ ہے لبست فابلیت، تو نے پہن لیا اور تو نے اس کو میلا کچیلا کر کے اتار دیا۔ تیسری چیز ہے تصدقت فامضیت، تو نے صدقہ کر لیا اور آگے اس کو پہنچا لیا، اس کا تجھے اجر ملنا ہے۔ کھانا پینا
سب دنیا میں ختم، صدقہ کر دیا باقی بچا، ساتھ کچھ نہیں لے کر جانا۔ مال اتنا کمائے جتنی ضرورت ہے، اتنا زیادہ کما کر کیا کرنا ہے جو ہم نے ساتھ لے کر نہیں جانا۔ ہاں اگر دین اسلام پر خرچ کر رہے ہیں، اس کو صدقہ کر رہے ہیں، اللہ کے لیے لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، لوگوں کے لیے معاشرے کے اندر اچھے کام کر رہے ہیں، اللہ کو ہمارے مالوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین دیکھتا ہے اس کا ہمارے معاشرے کے ساتھ، اس کا میرے بندوں کے ساتھ کیسا تعلق ہے۔ تو اگر ہم اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں باقی رہے گا۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں 2958 نمبر پر۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لبید نام کا شاعر گزرا ہے، اس کے کافی اشعار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شعر اس کا ذکر کیا اور کہا کہ اصدق کلمۃ قالها الشاعر کلمۃ لبید، کہ شاعروں میں سے سب سے سچی بات لبید شاعر نے کہی ہے، اور کیا کہی ہے؟ الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، لوگو اللہ کے سوا جو بھی چیز ہے وہ ختم ہو جانے والی ہے، باطل ہے۔ اللہ کو یاد کرو، اللہ رب العالمین کے ساتھ اپنا تعلق بناؤ، اور اللہ رب العالمین کے ساتھ اپنا تعلق بنا کر یہاں پر اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق بنانے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ بھی تعلق رکھو۔ اللہ رب العالمین کے تعلق بنانے کے ساتھ ساتھ یہاں پر دنیا بھی قائم رکھو، دنیا بھی بنانی ہے اور دین بھی بنانا ہے۔ لیکن اگر ہم صرف دین یا صرف دنیا دونوں علیحدہ علیحدہ کر دیں گے تو میرے بھائی نقصان ہے۔ دین اسلام دنیا میں رہنے کا طریقہ بتاتا ہے، ہماری شادی بیاہ، ہمارا کھانا پینا، ہمارا کاروبار، ہمارا رہنا سہنا، ہمارے عزیز و اقارب کے ساتھ ہمارا رویہ، ہمارا جو بھی کام ہے وہ دین اسلام نے بتایا۔ آج کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا بھئی یہ میرا یہ مسئلہ ہے اور اسلام نے اس کو حل نہیں کیا۔ میرے بھائی دنیا کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو اسلام نے حل نہ کیا ہو، ہر مسئلہ بتا کر گیا۔ ہاں ہو سکتا ہے کہ میرے علم میں نہ ہو، کوئی دوسرا عالم جانتا ہو سکتا ہے کہ فلاں کے علم میں نہ ہو، کوئی تیسرا عالم جانتا ہو، آپ کو اس مسئلے کا حل ضرور ملے گا۔ لیکن میں یہ کہوں کہ اس مسئلے کا حل ہی نہیں ہے اور میں پھر اس کو جو ہے وہ اپنے طریقے سے کرنے کی کوشش کروں اور پھر اس کو میں دنیا والا بن جاؤں اور آخرت کو چھوڑ دوں، میرے بھائی یہ طریقہ اور یہ روش غلط ہے۔ آج اس چیز کی بہت ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت اس چیز پر کی جائے کہ میرے بھائی، میرے بیٹے، یہ دنیا ہے، اس دنیا میں تمہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ رہنا کس طرح ہے اس دنیا میں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ آج والدین اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، سب سے بڑا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ میرا بچہ مجھے سمجھ نہیں سکا یا میں اپنے بچے کو سمجھ نہیں سکا۔ وہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ بچے کو ہم نے کبھی دین اسلام کی تعلیم دی نہیں، بچے کو کبھی ہم دین کی طرف لائے نہیں۔ ہم بچے کو مسٹر چپس والے اسباق پڑھا رہے ہیں تو اس میں یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ والدین کی عزت کرو۔ والدین کی عزت کرنا لکھا ہوا ہے قرآن کریم میں، والدین کی عزت کرنا لکھا ہوا ہے حدیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اگر والدین دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو اف تک نہیں کہنا، یہ کلمہ بھی نہیں کہنا۔ تو یہ جو کلمہ اللہ رب العالمین نے کہنے سے بھی منع کر دیا، مارنا، گالیاں دینا تو بہت دور کی بات ہے۔ جب ہم بچے کو یہ چیز نہیں سکھاتے، بچے کو نہ قرآن کا ترجمہ، کیونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے دین کے لیے، ہمارے پاس وقت ہے، ہم بچے کو اچھی انگلش پڑھائیں گے، ہم بچے کو اچھی سائنس پڑھائیں گے، بچے کو انجینئر ڈاکٹر بنائیں گے۔ میرے بھائی انجینئر ڈاکٹر بنائیں، یہ مسلمانوں کا، مسلمان اس چیز میں ترقی کریں گے، مسلمانوں کا فائدہ ہے۔ مسلمان ڈاکٹر بنے گا، اچھا ڈاکٹر ہوگا، مسلمانوں کی جو ہے وہ ان کی بیماریاں دور کرے گا، ایک مسلم معاشرہ مضبوط ہوگا۔ لیکن اگر یہ ہمارا ڈاکٹر، اس کو غسل کا طریقہ نہ پتہ ہو، یہ ہمارا ڈاکٹر، اس کو پتہ نہیں ہے کہ لوگوں کے ساتھ رویہ ہمارا کس طرح کا ہونا چاہیے، اسلام ہمدردی کا دین ہے، اسلام ہمدردی سکھاتا ہے، اس کا صرف مقصد پیسے کمانا ہو تو میرے بھائی، اس کا مقصد صرف پیسے کمانا ہو تو یہ ہمارے معاشرے کے اندر نقصان دہ چیز ہے۔ ہمیں آج یہی تربیت دی جا رہی ہے اسکولوں میں، کالجز میں، اللہ ماشاءاللہ بہت کم اس طرح کے ٹیچرز ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے سارے جتنے بھی ٹیچرز ہیں ان کو اسلام کی سمجھ عطا فرمائے تاکہ وہ اسٹوڈنٹس کو، طلاب کو، اپنے جو ان سے پڑھنے والے، ان سے تعلیم حاصل کرنے والے لوگ ہیں، ان کو اسلام کی ایک سمجھ بھی ساتھ دیں کہ میرے بیٹے، میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو میں نے یہ بھی سکھایا ہے کہ بھئی یہ کام کس طریقے سے کرنا ہے۔ تو آج اس چیز کی ضرورت ہے، اسلام، دنیا اور دین، اس کو جدا جدا نہ کریں، خدا را ان دونوں کو ایک ہی رہنے دیں۔ اللہ رب العالمین نے جس طریقے سے نازل کیا، دنیا بھی کمائیں، دین بھی کمائیں، نہ اکیلے دنیا کے رہیں، نہ اکیلے دین کے رہیں، دونوں چیزوں کو ساتھ ملا کر چلیں، اسی میں ہماری نجات ہے، اسی میں فائدہ ہے اور اسی سے اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں
دنیا کی محبت بھی اور آخرت کی محبت بھی عطا کرے، لیکن آخرت کی محبت دنیا کی محبت پہ غالب ہو، یہ نہ ہو کہ ہم دنیا کی محبت میں رہ جائیں اور آخرت کی محبت ہم سے ختم ہو جائے۔ دنیا میں کچھ چیزیں ہیں جن کے بارے میں خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ یہ چیز مجھے پسند ہے، تو دنیا کی محبت بھی انسان میں ہوتی ہے، آخرت کی بھی ہوتی ہے، لیکن آخرت کی زیادہ ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اسلام سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔